سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تقریباً 1 مہینے کے انتظار کے بعد انتظار پنجو تھا بازیاب ہو گئے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ آپ کی اور میری جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار قیاس آرائی کا نہیں ہے، حقائق کا ہے، اور حقائق جو ہیں آج کی دنیا میں مجھے وہ گنڈا پیاز نہیں ہوتا اس کی طرح لگتے ہیں کہ جی ایک کھال اتارے اس کے نیچے ایک اور کھال نکلتی ہے، اس کے نیچے اور نکلتی ہے، پیل آف کرتے جائیں تو اندر سے کچھ ہاں بس ڈر یہ لگتا ہے کہ جب ختم ہو جائے یہ ساری کھال اتارنے کے بعد اور لیئرز اتارنے کے بعد تو آپ کے اور میرے نصیب میں صرف جو سڑاند ہے وہی آتی ہے۔ اب آج اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پہ کچھ تبصرہ کیا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک اس پر تبصرہ ضرور کریں کہ 8 اکتوبر کو وہ غائب ہوئے تھے، 8 یا 7 جو میں نے شاید تاریخ 8 دیکھی وہ 8 کی تھی، اور کہاں سے غائب ہوئے تھے؟ کلب روڈ سے، اسلام آباد سے۔ تو بہرحال وہ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے بھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ جی میں بہت پر امید ہوں کہ یہ بازیاب ہو جائیں گے، آپ ذرا 24 گھنٹے اور انتظار کر لیں۔ تو اس حوالے سے بھی کافی تبصرے ہو رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کا پہلے نقطہ نظر جی آپ نے یہ بالکل بجا فرمایا ہے کہ ہمارا کام فیکٹس کے اوپر بات کرنا ہے، لیکن فیکٹس اتنے ڈائلیوٹ ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر، اور نوئنگلی یا ان نوئنگلی ان فیکٹس کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا، اور اگر 2 فریق ہیں اور 2 فریق جو ہیں فریقین میں سے ایک فریق طاقتور ہو تو اس فریق کے بارے میں فیکٹ سامنے نہیں آئیں گے۔ میرا اور آپ کا جھگڑا بھی اگر ہو نا، ہم دونوں میں سے بھی جو طاقتور ہوگا وہ ڈومینیٹ کر جائے گا فیکٹس کے اوپر، جو کمزور ہوگا وہی ظالم بن جائے گا۔ جو پولیس نے کہانی بنائی، دیکھیں اگر ہم اس کہانی کو مان لینا تو پھر جو کہانی ابصار عالم پر بنائی گئی تھی، ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا کہ کوئی لڑکی کا چکر ہے یا کوئی لین دین کا چکر ہے، پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ جنرل فیض حمید اس میں ملوث نہیں تھا، وہ لڑکی کا چکر ہے۔ پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اسد طور کا بھی لڑکی کا چکر ہے۔ پھر جب عمر چیمہ کو پکڑا گیا اور عمر چیمہ کے بھویں مونچھیں مونڈ ڈالی تو کہا گیا کہ لڑکی کا چکر ہے۔ جس وقت یہ جو پی ٹی ایم والے سابق ایم این اے وزیر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، یہ منظور پشتین کے ساتھی محسن داوڑ، منظور پشتین اور تیسرے صاحب جو ہے، میں 40 بندہ پار کر جائے تو پھر یہی ہو جاتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی خود ہم نے ایک دفعہ جنرل باجوہ سے سوال کیا کہ یار زیادتی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ، بار بار پکڑ رہے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو ٹرانسپورٹر مافیا ہے۔ تو اگر ہم یہ حقیقت مان لیں جو یہ پولیس نے سٹوری بنائی ہے، جس میں بے شمار جھول ہیں، آپ کسی اسکرپٹ رائٹر کو، کسی فلم ڈائریکٹر کو، کسی ڈرامہ رائٹر کو بلائیں اور ہم اس کے سامنے اسکرپٹ رکھیں، وہ اس کے چیتھڑ اڑا دے گا۔ میری زندگی میں میں نے پہلا ایسا کیس دیکھا ہے اغوا برائے توان کا۔ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے بے شمار جو جینون کیسز بھی بڑھے رہے ہیں، لاہور میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، پشاور میں کے پی کے میں بڑے واقعات ہوئے، لوگوں کو اٹھا کے ٹرائبل ایریاز لے کے چلے جاتے تھے، واقعی جو جینونلی کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہوتے تھے۔ میں نے یہ پہلا کیس دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جس میں 26 دن تک اغوا کار مغوی کو اٹھا کر پھرتے رہے اور مغوی سے کہتے رہے پیسے نکالو، پیسے نکالو، 2 کروڑ روپے نکالو۔ وہ 2 کروڑ جیب میں ڈال کے پھر رہا تھا۔ پوری دنیا میں کڈنیپنگ فار رینسم کے 2 طریقے ہیں،
چاہے اصل کہانیاں اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے ناولز اور جاسوسی ڈائجسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. جو اغوا کار ہوتا ہے جب وہ کسی کو کڈنیپ کرتا ہے فار رینسم، وہ یا تو اس مغوی کی بات کروائے گا اپنی فیملی سے فوری طور پہ، وہ کہے گا کہ جی مجھے انہوں نے اٹھا لیا ہے، پیسے پہنچائیں، ارینج کریں ورنہ مجھے مار دیں گے، جیسے کچے کے ڈاکو کر رہے ہیں. یقین کریں ان سے بہتر اسکرپٹ تو کچے کے ڈاکوؤں کا ہے. یہ ان سے تربیت لے لیں، کم از کم. کام تو نہیں چھوڑنا ہم نے، جو ہم کام نے شروع کیا ہوا ہے اس ملک میں، کام نہیں چھوڑیں گے ہم. ان سے تربیت تو لے لیں. یا وہ خود فون کر دیتے ہیں فیملی کو کہ یہ آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، آپ یہ پیسے لے کے فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں. یہ واحد واقعہ ہے کہ 26 دن تک اغوا کاروں نے نہ فیملی کو فون کر کے کہا کہ 2 کروڑ روپے دو، نہ مغوی نے فیملی کو فون کر کے کہا کہ بھائی مجھے پیسے دو ورنہ مجھے مار دیں گے. اور 3 دفعہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے. نہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ہائی کورٹ میں یہ کہا، وہ تو وہاں پہ اندھیرے میں تیر مارے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں. او بھائی وہ تو کڈنیپنگ فار رینسم تھا، بتایا کیوں نہیں تم نے آ کے چیف جسٹس کو؟ تم جھوٹ بول رہے تھے چیف جسٹس کے سامنے. نہ ان کی فیملی نے آ کے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو ہم سے 2 کروڑ روپے کا تاوان مانگ رہے ہیں، کچھ ہمیں مہلت لے کے دیں، ہم کو دوستوں سے زمین بیچ رہے ہیں، کوئی دائیں بائیں سے پکڑ رہے ہیں، کوئی ریاست کی منت کرتے ہیں، ہمیں کوئی پیسے دے دیں، ہم بندہ چھڑوا لیں. یہ اچانک لا کے، اور وہاں پہلے سے اس اسکرپٹ کے تحت ویڈیو ریکارڈنگ اس اسکرپٹ کا حصہ تھی. یہ بھی انوکھا کیس ہے کہ جیسے بندہ وہاں گاڑی رکی، بندہ اس میں سے برآمد ہوا، ساتھ ہی جناب کیمرہ آن، اور وہ اسے سوال جواب شروع کر دیے انہوں نے. 100 میں سے شاید 1% واقعات ہوتے ہوں گے جہاں پولیس اتنی پرو ایکٹیو ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ہی اس کو ویڈیو ایویڈنس بنانا شروع کر دیتی ہے اس کا. اور آخر میں یہ عرض کر دوں سر کہ وہ جو کوشچنز کر رہے تھے نا پولیس والے گاڑی میں، اور بعد میں جب انتظار کو لے کر گئے ہیں پولیس آفس میں، مجھے بھی 16-17 سال ہو گئے، میں بھی بولنے کے پیسے کھاتا ہوں. وہ جو ان کے الفاظ تھے، اتار چڑھاؤ تھا، ایکسنٹ تھا، ڈکشن تھی، وہ کوشچنز انٹروگیٹو تھے ہی نہیں، انکوزیٹو تھے ہی نہیں. انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس کا ایک انکوزیٹو لہجہ ہوتا ہے، ایکسنٹ ہوتا ہے. یہ تو وہ تھے کہ جیسے پوچھنے والا جانتا ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن پوچھ رہا ہے، اس سے ذرا پوچھنا چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ سیٹ ہو جائے. تو یہ اب دیکھیں نا، جو بدترین مخالف ہیں عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے، یا ناقد ہیں، سخت ناقد کہہ لیں. عمر چیمہ بڑا نام ہے ہماری صحافت کا، اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ماروی سرمد، کوئی ہمدردی نہیں ہوگی ان کو عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے. ان سمیت بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں یار اس سے زیادہ جو ہو رہا ہے نا، ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے. ماروی سرمد نے تو یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کل کو ہم سے توقع نہ کرنا جب تمہارے ساتھ ہی ہوگا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ تمہارے ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس نے تو واقعی لوگوں کو ابصار عالم سے لے کے کوئی ایسا شخص نہیں میں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی کا ناقد ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ یار یہ انت ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک شبہ ہے جو آپ نے جی پوری جو اپنے دلائل کی ایک عمارت کھڑی کی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے سامنے ابھی تک ایسی کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں ہے، نہ ان کی فیملی کی طرف سے. اٹارنی جنرل صاحب نے کیا کہا، ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل کو بھی نہ معلوم ہو کہ یہ اغوا برائے تاوان تھا یا سیاست تھی اس کے اندر. ابھی تک جو پنجوتھا صاحب کے اپنی زبان سے جو آیا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں ہیں. ایک کہ اغوا کار پشتوں میں بات کر رہے تھے، یہ کہ زیادہ تر وقت میں خیبر پختونخوا میں رہا ہوں، یہ کہ انہوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا ہے. یہ چیزیں آئی ہیں. اب اگر واقعی پولیس نے انٹرسیپٹ کیا ہے تو اب تو ہر بچے کے پاس فون ہے، ہر بچے کے پاس کیمرہ ہے، اور پولیس بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیمرہ کا استعمال کر سکتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ تو اب باڈی کیمرہ بھی آ گئے ہیں. فرض کر لیں کہ یہ واقعی اغوا کار تھے جی، اور یہ اغوا برا تاوان تھا، تو انہوں نے کیا یہ رقم کا مطالبہ اس کی فیملی سے یا
اس کے دوستوں سے کیا یہ کنوے ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ کیوں نہیں کیا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اغوا کار تب تک تاوان کا مطالبہ نہیں کرتے جب تک وہ مغوی کو کسی سیف لوکیشن تک نہیں پہنچا دیتے جہاں پر ریاست کی رٹ جو ہے وہ نہ ہو۔ افغانستان ہو سکتا ہے، دوسرے علاقے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا عرصہ اس کو یہاں پر کیوں گھماتے رہے؟ اور پھر یہ بھی کہ اگر جو میں نے سنا ہے کہ جی وہ زیادہ تر عرصہ خیبر پختونخوا میں رہے، تو خیبر پختونخوا کی پولیس کو بالکل بھی نہیں پتہ چلا کہ جی وہ یہ ایک مشکوک آدمی کو کچھ لوگ جو ہے وہ گھما رہے ہیں۔ تو بہت سارے سوال ہیں، میرے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو شبہ ہے، جو کہ پی ٹی آئی شبہ کہہ رہی ہے، اظہار کر رہی ہے، یا جو آپ نے کیا یا ماروی سرمد کر رہی ہے، تو یہ خاصا خطرناک قسم کی بات ہوگی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کسی طور پہ بھی تائید کی جا سکتی ہے یا حمایت کی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، میرے علم میں نہیں، آج اس کیس بھی لگا ہوا تھا۔ جی میں نے پڑھا ہے جو ان کے جو کلمات ہیں، وہ فرماتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ اسلام آباد میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو کہ کراچی میں ہوتا رہا ہے۔ اور لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ گئے تھے یا انہوں نے کسی کو بھیجا تھا ان کے پاس جہاں پر ابھی رکھا گیا ہے ان کو، لیکن ان کی حالت واپس آنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہاسپٹلائز ہے شاید وہ۔ انہوں نے جو میں نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے وہ یہ تھا کہ جس پولیس اسٹیشن پر ان کو رکھا گیا ہے وہاں پر جب وہ گئے یا جس کو بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان سے تفتیش کی جا سکے، تو ان کو کچھ آرام کا اور کچھ طبی امداد کی ضرورت ہے، اس کے بعد باقاعدہ تفتیش ہوگی۔ لیکن میں آپ سے اس حد تک متفق ہوں کہ اس کی قابل بھروسہ تفتیش جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جس نے بھی ان کو اغوا کیا ان کو اس ملک کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ پردے ہٹ چکے ہیں، وہ جو آپ پیاز کے پردے اتار رہے تھے، وہ پیاز کے پردے جو ہے نا، وہ ریاست کا بھرم جو چھپا ہوا تھا نا، وہ جو سڑانٹ کا تھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ جی، آخر میں جو وہ سڑانٹ تھی نا، اس سڑانٹ کے اوپر جو مختلف پیلز تھے وہ ریاست نے خود ہبڑ دبڑ میں اور مار دھاڑ میں وہ پیل آف کرنا شروع کر دیا، اندر سے اب سڑانٹ نکل آیا ریاست کا۔ اور وہ آپ نے بڑی خوبصورت آج بات کی کہ وہ کھال اتارنے، تو ریاست بھی کھال اتار کے اپنے شہریوں کی، ماضی میں بھی کھال اترتی رہی ہے، اس سے پہلے بھی اترتی رہی، اس سے پہلے بھی، اور اب پھر اتر رہی ہے۔ اب ہماری کیا ہڈیاں نیچے سے ہمارا ڈھانچہ نکل آیا ہے، سر کو مہربانی کروائیں۔ میں نے جو پیاز کی جو مثال دی تھی فٹ آ گئی ہے، وہ اس حوالے سے تھی کہ جو حقیقت ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، چیزیں جس طرح سے نظر آتی ہیں ہوتی نہیں، اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں۔ آج کی دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، سچ جو ہے وہ بہت سادہ نہیں رہا آج کے زمانے میں۔ میرے خیال میں ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں، اور وہ ہے نو تشکیل شدہ جوڈیشل کمیشن جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں بنی ہے۔ اس میں بھی نام آگے پیچھے ہوتے رہے، کبھی وہ نام آیا کہ بلاول بھٹو خود ہوں گے، اب بلاول بھٹو جو ہے وہ قومی اسمبلی کی جو کمیٹی تھی اس میں سے مائنس ہو گئے ہیں، شیخ آفتاب آ گئے ہیں، ان کی جگہ شیخ آفتاب آ گئے ہیں، اور ادھر سے پی ٹی آئی نے اپنا جو موجودہ چیئرمین ہے، پبلک اکاؤنٹ نہیں، اپوزیشن لیڈر، ہاں عمر ایوب، ان کا نام آ گیا ہے۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کا پہلے نام آیا تھا عرفان صدیقی کا، اب ان کی جگہ جو ہے وہ فاروق چنائک آ گئے ہیں، اور ہمارے محبوب شاعر کے جو بیٹے ہیں شبلی فراز وہ آ گئے ہیں۔ تو کل اس کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا، لیکن آج ہی قومی اسمبلی کا ایک اجلاس بھی ہے جس کے اندر
کچھ اور قانون سازی کے حوالے سے. ہاں. ایک تو یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے ججز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اس کے اندر ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم ہوئی تھی. تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ اگر آپ آرڈیننس آتا ہے تو ایک محدود 4 ماہ کے اندر آپ ہاں وہ آپ کو ٹیبل کرنا ہوتا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں. تو وہ بھی ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی جو انسداد دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے 1997 کا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ترمیم ہے کہ جو دہشت گردی میں جو مطلوب لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا جائے، ان کو FIR داخل کرنے سے پہلے 90 دن تک جو ہے وہ رکھا جا سکے گا. ایک یہ اس کے اندر بھی ہے. شاید اس کو بڑھا رہے ہیں، 6 ماہ تک لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی چل رہا ہے. جو میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اب تو یہ ہے کہ کسی بھی 10A جو ہے آرٹیکل، اس کے تحت 24 گھنٹے کے اندر آپ کو پروڈیوس کرنا ہے اور اس پہ کوئی آپ نے دفعہ ریمانڈ لینا ہے اس کا میجسٹریٹ سے. ہاں. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو میں نے پڑھا ہے وہ 90 دن کا ہے. وہ اس میں بڑھاتے ہیں تو کرنے کو تو بہت کچھ ہے. جب ایک دفعہ لے ہو جائے گا بل اور پھر جب وہ منظور ہوگا تو وہ ہم دیکھیں گے. لیکن ساتھ ہی ایک اور جو 1997 کا ایکٹ ہے ججز کی تعداد کا، وہ 1997 میں 17 مقرر کی گئی تھی. اب اس کو 25 تک کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو ہم بڑھائیں. تو پہلے تو آپ کا تبصرہ ہو جائے. جی 26ویں آئینی ترمیم کا آپ نے ذکر کیا. وہ تو ایک تو سر اس کو جماعت اسلامی نے بھی آج چیلنج کر دیا. کل یا پرسوں اس کو لاہور ہائی کورٹ بار نے چیلنج کر دیا تھا. بلوچستان بار کونسل چیلنج کر چکی ہے. سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری چیلنج کر چکے ہیں. اور بھی بے شمار درخواستیں ہیں چھوٹی بڑی. تو ایک تو اس کا محاذ ابھی کھلے گا. بہرحال درخواستیں جب لگیں گی وہ یک طرفہ طور پہ تو ضائع نہیں ہو سکتی نا. اس پہ کوئی تو سنوائی ہوگی. اور یہ بھی ہوگا کہ یہ کس بینچ کے سامنے لگے گی. کس بینچ کے سامنے. تو اب جو کل ہونے جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، ابھی تک اس میں یہ بھی ایجنڈا ہوگا نا کہ 26ویں ترمیم کے تحت ایک آئینی بینچ بننا ہے. جی جی بینچ ہے، بینچز ہیں، اس کا بھی فیصلہ ہوگا اور ان کی سربراہی کون کرے گا وہ بھی ہے. اور آج اگر یہ بھی ایک سوال تھا کہ کیا جو آئینی بینچ ہوگا وہ موجودہ ججز میں سے بنے گا یا آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی. اگر تو اب بڑھائی جا رہی ہے 17 سے 23 یا 25، وہ اس لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ نئے جج لائے جا سکیں. تو پھر نہ صرف یہ کہ کل سپریم جوڈیشل کمیٹی یا کاؤنسل وہ یہ نئے 8 ججز ہو گئے، 5 اور 3 8، ہاں نئے 8 ججز کا انتخاب کرے گی. ہاں کیونکہ اس وقت 16 ہے، نہیں تعداد ایک کم ہو گئی ہے. چلے گئے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس وجہ سے ان کی سیٹ بھی خالی ہو گئی. ہاں 16 ہے. 16 تو 9 ججز کا انتخاب کرے گی ایک، اور دوسرا آئینی بینچ جو سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا تھا کل کے اجلاس کا، اس کا دوسرا پوائنٹ ہے فارمیشن اور اسٹیبلشمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل بینچز. دیکھیں کل ممکن نہیں ہوگا کہ آپ نو جج لا سکیں اس وجہ ایک ہی سے نشست میں، کیونکہ آج تو قومی اسمبلی میں آئے گا، پھر سینٹ سے منظور ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹرانسمٹ ہوگا صدر کو، پہلے وزیر اعظم ہاؤس لارڈ منسٹری کی طرف وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم ایڈوائز کریں گے پریزیڈنٹ کو، پھر وہ ان پہ چڑیا بٹھائیں گے. صدر صاحب اگر ابھی فوراً کرنا ہے تو گیلانی صاحب بٹھائیں گے کیونکہ زرداری صاحب صدر ہاں وہ ہے. تو اس کے بعد ہوگا. تو کل مجھے نہیں لگتا کہ ججز کی تعداد جو ہے وہ اس کے اندر ٹیبل ہو سکے. البتہ آئینی بینچ کا معاملہ جو ہے بٹ اگین اس میں سر سوال یہ ہے نا کہ آئینی بینچ موجودہ ججز میں سے آپ بنائیں گے تو پھر تو آپ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تو کم کر دیں گے ایک طرح سے. وہ تو جج مختص ہو جائیں گے صرف ان کاموں کے لیے ظاہر. تو باقی جو سپریم کورٹ کے اوپر 60,000 کیسز جو کہے جا رہے ہیں وہ باقی جج تو سن نہیں پائے، وہ تو بہت کم جج رہ جائیں گے. تو یہ بہرحال اب کل فیصلہ اس کو ہمیں بہت ساری یہ ایک طرح کی ڈیولپنگ اسٹوری ہے جس کے حقائق جو ہے وہ ہمیں
بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کل پتہ چلتا میرے ہے خیال میں کہ جب لیکن اس میں جو نمبر گیم جمعرات کو جب تب تک تو واضح ہو جائے گا. ہاں جی تو ہمیں بہت سارے حقائق ہو جائے گا. اس میں جو اب اصل جو کل کی حد تک جو بحث کا ایک نقطہ ہے وہ ہے نمبر گیم کا. اس وقت ہے 12 ممبرس جن کے نام خود سپریم کورٹ کی پریس ریلیز پر لکھے گئے تھے. یہ سو اینڈ سو 12 لوگ آئیں گے کل. ہے یہ 13 رکنی. وہ جو 13ویں صاحب ہوں گے نا وہ آئینی بینچ کے جو سربراہ بنیں گے وہ اس کے ممبر بنیں گے. اچھا. لیکن چونکہ ابھی آئینی بینچ نہیں ہے تو اس کا سربراہ بھی نہیں ہے تو وہ اس کا ممبر نہیں ہے. تو ابھی 12 رکنی ہے. بعد میں جب وہ آئینی بینچ بن جائے گا تو اس کا سربراہ اس کا حصہ بن کے 13 رکنی ہو جائے گی. اب 12 میں سے 7 چاہیے ہوں گے کیونکہ اس میں 2/3 نہیں ہے, اس میں سمپل میجورٹی ہے. اب وہ جو 7 ہیں اور 5 یہ گیم ہے اس وقت جو بحث ہو رہی ہے کل کے لیے. اس کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھیں تو ایک ہے 2 پی ٹی آئی کے لوگ ہو گئے اپوزیشن کے, وہ ظاہری بات ایک طرف 2 پی ٹی آئی کے 2 اور حکومت کے 2 حکومت کے. اچھا ایک ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی, منصور علی شاہ اور منیب اختر. 3 یہ ہیں. چوتھے ہیں امین الدین خان. جو پہلے 3 ہیں اور پی ٹی آئی. ہاں پی ٹی آئی دیکھیں معروضی سیاست ہے نا, اب ہاں. ہمیں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پی ٹی آئی اور وہ 3 ان کا ووٹ ایک طرف جاتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا. امین الدین خان اور حکومت کے 2 لوگ ایک طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہو گیا 3. اور چیف جسٹس صاحب خود وہ تو انہیں 3 میں آ گئے نا, چیف جسٹس اور 2 سینئر, وہ 3 اور 2 پی ٹی آئی, یہ 5. آپ چیف جسٹس صاحب کو بھی ادھر ہی میں ادھر ہی کر رہا ہوں. اچھا 5 اور حکومت کے 2 لوگ اور ایک امین الدین خان 3, ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان 4, وزیر قانون 5. اب ہو گئے 5 اور 5 پورے 10. اب رہ گئے 2 لوگ. ایک اس میں سے اختر حسین صاحب جو پاکستان بار کاؤنسل کے ہیں, جی جی, اور ایک خاتون ہے بریچا یا بریچا اگر میں غلط تلفظ, بریچا کوئٹہ سے, ان کو بھی حکومت نے رکھا ہے. اب یہ بیسیکلی اس میں جو گڑبڑ انہوں نے کی ہے نا ساری, جو یہ واقعی چیلنج ہوگی جا کے جس پہ سوال اٹھیں گے کہ حکومت نے کمپوزیشن ایسی بنائی ہے کہ وہ ہر دفعہ جب بھی کرے گی اپنے لوگ بٹھا دے گی لا کے. تو جو کہیں گے کہ حکومت نے نہیں بلکہ پارلیمان نے اپنے ترمیم کے اندر یہ کیا ہے, ترمیم میں کیا ہے. تو اب یہ جو 2 لوگ ہیں یہ گیم کو الٹ پلٹ کریں گے. اب ان 2 کا اگر ہم دیکھیں 10-10 5-5 تو ہو گئے. اب ان میں سے جو پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے یقینی طور پر اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ وہ حکومت کی طرف جائیں گے. اچھا. ہاں حکومت کے ہو گئے 6, ادھر ہو گئے 5. اب رہ گئی خاتون, وہ خاتون بھی جائیں گی حکومت کی طرف. اچھا. تو یوں 7-5 سے آپ کو انشاءاللہ 2-3 دن میں جج مل جائیں گے. چلے وہ تو جب کل یہ اس کی نتائج آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. لیکن جو اس میں جو بنیادی جو بات ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے, میرے خیال میں کہ جس طرح سے پہلے جج حضرات کے پاس ایک ویٹو پاور ہوتا تھا بہت سارے عدلیہ کے امور میں, 184 میں, از خود نوٹس میں اور بہت ساری چیزوں میں, وہ وزن جو ہے پلڑا اب جو سپریم کورٹ کے قریبی ایک اور جو عمارت ہے پارلیمنٹ, ادھر جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے. اور وہ اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جس طریقے سے دوسری قانون سازی ہو رہی ہے, ججز کے تعداد بڑھانے کی, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تبدیلی کی. تو بہرحال یہ جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے. میرے خیال میں ہم آ گئے ہیں آخری نقطے کی طرف کہ منگل کا جو دن ہے کل, جی ہمارے لیے تو کل منگل ہے, لیکن امریکہ میں صحیح منگل جو ہے وہ شروع ہوگا جب کل منگل کی شام, جب ہماری رات, اور ہاں تب وہ ہوگا. تو لگتا یہ ہے کہ بدھ کی سپہر پاکستان کی ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ
کیا اس کے نتائج ہیں. امریکی جو صدارتی انتخاب ہے وہ کافی پیچیدہ نظام ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی لوگوں نے ووٹ ڈال دیے تو سب سے زیادہ ووٹ جس کو پڑ گئے تو وہ صدر ہو گیا. پاپولر ووٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پاپولر ووٹ سے ہر ریاست کی جو آبادی ہے اس کے تناسب سے ان کو الیکٹورل ووٹس ملتے ہیں. سب سے زیادہ آبادی کیونکہ کیلیفورنیا کی ہے تو ان کے ووٹ زیادہ ہیں، اور یہ آبادی چونکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو پر تو اسی حساب سے وہ بھی تبدیل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 48 ریاستوں میں جو قانون ہے وہ ہے ونر ٹیکس آل، کہ اس ریاست میں سب سے زیادہ ووٹ جس امیدوار کو پڑے تو اس کے تمام جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ اسی کو مل جائیں گے. یہ 270 ووٹ چاہیے الیکٹورل ووٹس صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے امریکی آئین کے تحت. اور اس کا جب الیکشنز ہو جائیں گے، نتائج آ جائیں گے کہ کس کے پاس کتنے الیکٹورل ووٹس ہیں، تو وہ الیکٹورل ووٹ ڈالنے والے خود جو امریکی کانگریس ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں. وہ 17 دسمبر کو اس سال وہ آئیں گے اور پھر اگلے سال جنوری کو جا کے پھر ووٹ ڈالنے والے کیسے؟ دیکھیں نا جی، فرض کریں جی کیلیفورنیا کی ریاست جو ہے اس کے 50 الیکٹورل ووٹس ہیں 270 میں سے. ہاں 270 میں سے. تو جو اسٹیٹ آف کیلیفورنیا ہے وہ 50 لوگوں کو بھیجے گی، انہوں نے آ کر نمائندگی کرنی ہے باقاعدہ. وہ کوئی بھی 50 ہو سکتا ہے. ہاں، وہ جس کو بھی وہ نامزد کریں گے کہ آپ نے 50 یہ جو 50 ووٹ ہیں اس میں سے آپ نے امیر عباس جو ہے وہ آپ 49واں ووٹ آپ نے ڈالنا ہے تو آپ وہاں پر ہوں گے. یہ اسی لیے تو جمع ہوئے تھے 6 جنوری کو، جس میں ٹرمپ نے رولا کر دیا تھا 2020 میں، جس پہ سارا وہ الیکٹرل ووٹس والے جی وہاں کٹھے ہوئے تھے. تو کہ جی وہ آپ ان کو نہ کرنے، اور اس نے کہا میں ڈال ہی نہیں دوں گا. ہاں. تو اب میرے خیال میں اب آ جائیں کہ جی آپ بتائیں کہ کون جیت رہا ہے. دیکھیں 2 ہفتے پہلے تک تو کیملا ہیرس پہ کافی یقینی حد تک میں کنونس تھا کہ وہ جیت رہی ہیں. اچھا. لیکن یہ جو 2 ہفتوں میں خاص طور پہ پچھلے 3 دن میں جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ ٹرمپ لیڈ لیتا نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے حساب سے تو پھر میرے حساب سے چاچو ٹرمپ جو ہے چاچو ٹرمپ وہ آوے. اچھا، میں نے بھی تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا، نیرو مارجن، کانٹے کا مقابلہ ہوگا اردو میں جو کہتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مائی جو ہے مائی کلوز مارجن سے جیت جائے گی. لیکن جب ہم جمعرات کو یہاں پر موجود ہوں گے تو ہم زیادہ وثوق سے کہہ سکیں گے کہ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں ہم آج کی گفتگو کو اسی پہ ختم کر دیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ یہ میری اور آپ کی اس پہ بیٹ ہے، اور ایک پہلے بیٹ تھی اور ایک یہ. تو اگر آپ اس میں ہار گئے، پہلے میں آ رہا تھا، اگر آپ اس میں ہار گئے تو یہ نہیں ہے کہ دونوں وٹا سٹا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 پارٹیاں. دو پارٹیاں. اسی پہ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں.